السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار دی ہے۔ صدر مملکت کو اقتدار سے رخصت ہوتے ہی اڈیالہ جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا ہے کہ صدر کے خلاف، عارف علوی صاحب کے خلاف 2 مقدمات دائر ہوں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ وزیر اعظم نے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر صدر کو سمری بھیج دی ہے اجلاس بلانے کے لیے۔ آج سمجھیں آخری دن ہے اور کل ہر صورت میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے۔ صدر مملکت نے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا۔ آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی صدر مملکت نے تاکہ اسمبلی حلف نہ لے سکے، اور یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی وجہ سے، کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، لہٰذا اجلاس ہونا ہی نہیں چاہیے تب تک جب تک پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کو مخصوص نشستیں مل نہیں جاتی، تب تک اجلاس بلانا نہیں چاہ رہے۔ اور صدر نے یہ سمری پہلی جو مسترد کی، اس میں صدر نے یہی جواز بتایا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہے کہ صدر نے کہا ہے کہ جی مخصوص نشستیں نہیں آئیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو ہاؤس پورا نہیں ہے۔ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہاؤس پورا نہ ہو تو صدر مملکت اجلاس نہیں بلا سکتے۔ آئین کا آرٹیکل 91 ہے، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نو منتخب ارکان جب منتخب ہو جائے، جنرل الیکشن ہو جائے، تو جنرل الیکشن کے 21 دن کے بعد، نتائج آنے کے 21 دن کے اندر بلکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے۔ اور یہ غیر معمولی اجلاس ہے، یہ روٹین کا اجلاس نہیں ہے۔ صدر مملکت روٹین کا اجلاس تو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر معمولی اجلاس ہے، جس طرح یہ حلف برداری کا اجلاس ہے، نئی اسمبلی ہے، پہلا اجلاس ہے، بھائی اسمبلی فارم نہیں ہوگی تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو صدر مملکت نے اس نظام کو، سسٹم کو جام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اسپیڈ بریکر لگانے کی کوشش کی ہے کہ آئینی بحران پیدا ہو اور عدالتیں مداخلت کریں، کوئی اور مداخلت کرے۔ صدر نے یہ سازش کی ہے اس سسٹم کے خلاف، اور صرف پی ٹی آئی کی ہمدردی میں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر تو ہیں، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی صدر مملکت پارلیمنٹ کو، جو پرانی حکومت تھی، گزشتہ حکومت پی ڈی ایم کی، ان کو بھی تنگ کرتے رہے۔ صدر مملکت قوانین پہ جو بل منظور کر کے پارلیمنٹ بھیجتی تھی، صدر مملکت ان پر بھی دستخط نہیں کرتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہا ہے کہ جی 2 مقدمات۔ میرا خیال ہے کہ صدر مملکت پر بہت زیادہ مقدمات بنتے ہیں۔ صدر مملکت نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ صدر مملکت، سربراہ مملکت کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص، بہت بڑا منصب ہے سربراہ مملکت کا، اور اس پر بیٹھے ہوئے شخص کی جانب سے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں جو غیر آئینی ہوں اور غیر قانونی ہوں، جو ملکی مفاد کے خلاف ہوں، جو اداروں کے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، اداروں کے میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ داران ہیں اداروں کے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہو، یا اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف ریفرنس بھی پی ٹی آئی کے کہنے پر بھیجا تھا، اور ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ تو اس میں بھی صدر مملکت کامیاب نہیں ہوئے، کچھ نہیں ملا، صدر کے پلے کچھ نہیں پڑا، اور اس میں بھی بدنامی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی مطالبات آ رہے تھے کہ صدر مملکت کے سربراہ مملکت کے منصب کے لائق نہیں ہے، اور وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ یہ ساری جماعتوں نے، جو اس وقت کی پی ٹی آئی مخالف جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ مطالبات کرتی رہیں
کہ صدر مملکت کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن وہ مستعفی نہیں ہوئے، اور صدر مملکت نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کی ہے، ملکی دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صرف پی ٹی آئی کے مفاد کو ترجیح بنیادوں پر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدر مملکت نے پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان مسالمت ثالثی کی بھی کوشش کی۔ چلو ثالثی تو ایک اچھی بات ہے کہ اداروں کے درمیان ثالثی ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا صدر مملکت کی ذمہ داری تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جو صدر کا کام نہیں ہے، صدر وہ کام کرتے رہے ہیں جو صدر کا کام ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتے رہے۔ یہ کام نہیں ہے صدر کا کہ وہ پی ٹی آئی اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، عمران خان کو، ان کو آپس میں بٹھائیں اور ان کے درمیان مصالحت کریں اور ثالثی کریں۔ یہ صدر مملکت کا کام نہیں ہے۔ صدر مملکت کا کام اپنا جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ تو وہ کر نہیں رہے، لیکن جو کام ان کا ذمہ داری نہیں بنتی، وہ کام صدر مملکت نے پکڑا ہوا ہے، اور ابھی تک وہی کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مفادات کا دفاع کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ملکی مفاد جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اب یہ سسٹم چلے، موجودہ اسمبلی آئے، حکومت بنے، یہ سارا یہ ملکی مفاد میں ہے نا، تاکہ معیشت کو بھی کوئی بہتری کے لیے کوئی راستہ نکل سکے۔ ایک جمہوری ایک نظام ہے نا، صدارتی نظام تو ہے نہیں، جمہوری نظام میں تو یہی ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا۔ پہلے بھی ملک دو لخت ہو چکا ہے۔ تو سربراہ مملکت ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص اگر یہ حرکتیں کرے جو ملکی مفاد کو نقصان پہنچا رہی ہوں، تو ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ جب صدر مملکت کے عہدے سے وہ ہٹ جائیں گے، اتر جائیں گے، کیونکہ ابھی تو ان کو استثناء ہے، ابھی تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، ایوان صدر سے تو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی جیسے ہی وہ اتریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایوان صدر سے سیدھے اڈیالہ ہی نہ پہنچا دے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے 2 مقدمات بنیں گے۔ ایک اسمبلی توڑنے کا، وہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ کا جج کہہ چکا ہے کہ بھئی آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی پارلیمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے، اور صدر بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ کارروائی ہوگی، یعنی مقدمہ دائر ہوگا۔ کس چیز کا مقدمہ دائر ہوگا؟ آئین توڑنے کا۔ اسمبلی توڑی گئی، غیر آئینی طور پر توڑی گئی نا، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے، یہ فیصلہ دے چکی ہے، تو غیر آئینی کام یعنی آئین توڑنا، تو یہ آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے، تو آرٹیکل 6 کے تحت بھی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یہ اجلاس جو ڈیلے کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے موجودہ جو نئی اسمبلی کا پہلا اجلاس جو ڈیلے کر رہے ہیں، سمری پر دستخط نہیں کر رہے، تو اس کا بھی مقدمہ دائر ہوگا۔ یہ 2 مقدمات بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ اس سے پہلے ایک پی ٹی وی حملہ کیس آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی وی پر 2014 میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، جتھے نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، اور یہی عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، انہوں نے عمران خان کو فون کیا تھا کہ جی مبارک ہو خان صاحب، پی ٹی وی پر قبضہ ہو گیا ہے، یعنی اداروں پر قبضہ کروانا چاہ رہے تھے، تو اس شخص کو پھر صدر مملکت بنا دیا گیا۔ ابھی 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے ملوث ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو ایم این اے بنا دیا گیا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا جا رہا ہے۔ تو کل پھر جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کل 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا، چیف ایگزیکٹو بھی بنایا جائے گا؟ ابھی تک تو فوج کی طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ تو اعلانات ہو رہے ہیں، رعایت نہیں برتی جائے گی، تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پھر ایم این اے کیسے بن گئے، ایم پی اے کیسے بن گئے، منتخب کیسے ہو کر آ گئے، کس نے منتخب کروایا؟ لیکن عسکری ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو منتخب ہو کر بھی آئے ہیں، اگر کوئی وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے پھر بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ وزیر اعظم بن جائے، چاہے وزیر اعلیٰ بن جائے،
ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے 9 مئی کے واقعات ملوث باقی لوگوں کی طرح ان کے خلاف بھی ہوگی، بخشا ان کو بھی نہیں جائے گا۔ تو صدر مملکت کو پھر کل نگران وزیر اعظم نے دوبارہ بھی سمری بھیجی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں قبلہ، یہ سمری بھیج رہا ہوں، اس پہ دستخط کریں۔ 29 کی سمری، یعنی کل آخری دن ہے، آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ صدر کو یعنی 2 مواقع دیے گئے ہیں، ایک موقع نہیں، 2 مواقع دیے گئے ہیں، اور دونوں مواقع اگر صدر مس کر رہے ہیں تو پھر تو صدر مملکت نے سمجھے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار دی، اور صدر مملکت کے خلاف صدر کے عہدے سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر مقدمات ہی مقدمات، ایک طویل ایک سلسلہ شروع ہوگا مقدمات کا۔ اور کیونکہ صدر نے بہت سارے بلنڈر کیے ہیں، صدر جو جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے بلوچستان میں، ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے، اور وہ اس وقت بھی تنقید ہوئی تھی۔ بالکل وہی کام کیے ہیں جو عمران خان کرتے رہے ہیں، لیکن صدر پھر بھی بچتے رہے ہیں، کیونکہ سربراہ مملکت کے عہدے پر مواخذہ کر نہیں سکتی تھی پارلیمنٹ صدر کا، صدر کو ہٹا نہیں سکتی تھی، نمبر تھے نہیں اتنے۔ تو اب صدر مملکت جب رخصت ہوں گے تو قوی امکانات ہیں کہ صدر کے خلاف بڑی بڑی کارروائیاں ہوں گی، آرٹیکل 6 کی بھی ہو سکتی ہے، اور صدر جیل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ صدر نے آئین شکنی کی ہے۔ نہ صرف آئین شکنی، صدر نے اس ملک کو، جمہوریت کو، اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور پی ٹی آئی کا ایک ہی جماعت کا کے مفادات کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں صدر مملکت، اور ملکی مفاد کو انہوں نے سائیڈ پر بالائے طاق رکھا۔ ملکی مفاد کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی تعریف کی جائے۔ صدر نے سارے کام جو کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مفادات کی خاطر کیے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔